اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر انا و اخواتها الاحرف المشبہۃ بالفعل ستۃ انا انا کانا لکنا لیتا ولعل۔ آج کا سبق حروف مشبہ بالفعل کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا اور لعل۔ واہیا تدخل علی المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ویسمى اسمها وترفع الخبر ویسمى خبرها۔ یہ حروف یعنی حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس کو ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہا جاتا ہے۔ وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یسمى خبرها، اس کو ان حروف کی خبر کہا جاتا ہے۔ نحو ان اللہ عادل، انا نے اللہ کو نصب دی ہے، عادل کو رفع دی ہے۔ اللہ انا کا اسم ہے اور عادل انا کی خبر ہے۔ یہ اگر انا کو ہٹا لیں تو یہ اللہ عادل مبتدا اور خبر تھے۔ اللہ مبتدا تھا، عادل خبر تھا۔ یہ انا خبر اور مبتدا پر داخل ہوا ہے، ان کے عمل کو باطل کر دیا ہے اور اپنا عمل جاری کیا ہے۔ اس لیے ان کو نواسخ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل نواسخات بہت سارے ہیں، کانا اور اس کے اخوات، انا اور اس کے اخوات وغیرہ، ان کو نواسخ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ یہ مبتدا اور خبر کے عمل کو نسخ کر کے اپنا عمل جاری کرتے ہیں۔ فائدۃ سمیت ہکذا لانھا مبنیۃ الاواخر علی الفتح۔ ان کو مشبہ بالفعل کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا آخر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے علی الفتح، اور مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ کل ماضی، ماضی کی طرح، فعل ماضی جیسے مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اسی طرح ان کا آخر بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعل، سب کے آخر پہ فتح ہے اور یہ مبنی ہیں۔ ان کی یہ حالت تبدیل نہیں ہوتی، کسرہ یا رفع ان کے اوپر نہیں آتا، بس یہی حالت ان پر باقی رہتی ہے۔ اور اسی حالت کی وجہ سے، یعنی حالت ثابت کی وجہ سے یہ مبنی ہیں، جیسے کہ ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی۔ تو چونکہ یہ مبنی ہونے میں فعل ماضی کے مشابہ ہیں، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ مع بنائہا علی ثلاثۃ احرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بنا ہے وہ 3 حروف پر ہے، فصاعداً یہ سے زیادہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، 3 حروف یا 3 حروف سے زیادہ پر ان کی بنا ہے، یعنی انا میں 3 حروف ہیں، کانا، لکنا میں 3 سے زیادہ ہیں، 4 حروف ہیں، لیتا میں 3 ہیں، لعل میں پھر 4 حروف ہیں۔ وجود معنی الفعل فی کل منہا، پس فعل کا معنی، اور اس لیے کہ ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، ان تمام میں۔ یہ دوسری دلیل ہے، وہ سمیت کی دلیل ہے۔ سمیت ہکذا، ان کو مشبہ بالفعل
اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے والے وجود معنی الفعل، اس کا تو اسی انہا پر ہے، اور کیونکہ ان میں سب میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، پس ان کے مشبہ بالفعل نام ہونے کی دو دلیلیں آ گئیں، ایک مبنی بر فتح ہونا اور دوسرا فعل والا ان کے اندر معنی پایا جانا۔ فمعنی انا و انا التوکید، انا اور انا کا معنی ہے تاکید، وَكَأَنَّ تشبیح ہو، کأنہ کا معنی ہے تشبیح، کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید اسد ہے، زید اسد کی مانند ہے۔ وَلَكِنَّ الاستدراک، اور لکنہ کا معنی استدراک ہے، زید عالم لکنہ شریر، زید عالم ہے لیکن ہے شیطان، شریر ہے، شرارت پسند ہے۔ وَلَيْتَ التمنی، لیتا کا معنی ہے تمنی، تمنا، آرزو، جیسے لیت الشباب یعود، تمنا ہے کہ جوانی پلٹ ہے، آرزو ہے کہ جوانی پلٹ ہے۔ لیت الجاہل عالم، جاہل آرزو ہے کہ یہ جاہل عالم بن جائے۔ وَلَعَلَّ یقال فیہا اللہ، لعل کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، بغیر لام اولی سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ الترجی والاشفاق، اس کا معنی ترجی امید کا ہے، وہی ایک امید، لعل الصدیق یزورنا، امید ہے کہ میرا دوست میری زیارت کرے گا۔ لعل الداع عضال، امید ہے کہ یہ دوائی اثر کرے گی وغیرہ۔ الاصل فی خبر انا و اخواتها ان یکون مؤخرا عن اسمها ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالحرف، انا کی خبر میں اصل یہ ہے، اور انا کے اخوات کی خبر میں، کہ وہ خبر اسم سے مؤخر ہوتی ہے، اسم کے بعد آتی ہے، ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالحرف، جب تک خبر ظرف یا مجرور بالحرف نہ ہو، یعنی جار مجرور نہ ہو۔ اگر ظرف یا جار مجرور نہ ہو تو خبر ضروری ہے کہ اسم کے بعد آئے۔ یقدم خبر انا و اخواتها علی اسمها جوازا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے بطور جواز، یعنی مقدم کرنا جائز ہے۔ کب؟ اذا کان ظرفا او مجرورا بالحرف، جب خبر ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو، حرف جار کے ذریعے مجرور ہو۔ والاسم معرفۃ او نکرۃ یسوغ الابتداء بہا، یا اس میں معرفہ ہو یا نکرہ ہو، ایسا نکرہ کہ جس سے ابتدا جائز ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نکرہ مقصودہ مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ موصوفہ مبتدا بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نکرہ ہو جو مبتدا بن سکتا ہو، جیسے انا عند اللہ الثواب، یہاں عند اللہ خبر ہے انا کی، الثواب اسم ہے، خبر کو اسم پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ خبر ظرف ہے۔ وَإِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهَرًا مِّن لَبَنٍ، اور انا اس میں فی الجنہ انا کی خبر ہے جس کو مقدم کیا گیا انا کے اسم پر جو کہ نہر ہے، خبر جار مجرور ہے، مجرور بالحرف ہے۔ وقیس علیہ، اسی طرح قیاس کرو باقی صورتیں بھی جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ یقدم خبر انا و اخواتها علی اسمها وجوبا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کو ان کے اسم کے اوپر
وجوبی طور پر مقدم کیا جاتا ہے. کب؟ اس وقت کہ اذا کان ظرفا او مجرورا بالحرف والاسم نکرۃ لا مسوغ لها او مشتملۃ علی ضمیر یعود علی الخبر. اس وقت کہ جب خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو، یعنی مجرور بالحرف ہو، اور اسم نکرہ ہو لا مسوغ لہا، جس کا کوئی مسوغ نہیں ہے، یعنی ایسا نکرہ ہو کہ جس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. او مشتملتاً علی ضمیر یعود علی الخبر، یا مشتمل ہو ایک ایسی ضمیر پر جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہو، تو اس صورت میں بھی آپ اسم خبر طرف پلٹ رہی ہو تو اس وقت بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. او کان الاسم مقترنا بلام التاکید، یا اسم لام تاکید کے ساتھ ملا ہو، یعنی اسم پر لام تاکید داخل ہو، تو ان صورتوں میں انا اور اس کے اخوات کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے. انا مع العسر یسرا، یہاں پر مع العسر خبر ہے انا کی، یسرا اسم انا کا، چونکہ خبر ظرف ہے اور اسم جو یسرا نے وہ نکرہ ہے، اور ایسا نکرہ ہے کہ اس کو مبتدا بھی نہیں بنا سکتے، لہذا خبر کو وجوبی طور پر مقدم کیا جائے گا. وَإِنَّا فِي الدَّارِ صَاحِبَهَا، یہاں خبر جار مجرور ہے، فی الدار، صاحبہ جو انا کا اسم ہے، اور اسم کے ساتھ ایک ضمیر ہے ہا کی جو پلٹ رہی ہے دار کی طرف، تو لہذا یہاں پر بھی چونکہ ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں نہیں آ سکتا، اور یہاں اس مثال میں ضمیر کا مرجع چونکہ دار ہے، خبر ہے، لہذا خبر کو مقدم کریں گے وجوبی طور پر تاکہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف پلٹ سکے. وَأَنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور تیسری صورت انہوں نے کہا ہے کہ اسم کے ساتھ لام تاکید ملی ہو، تو اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے انا لنا للآخرہ، لنا خبر ہے انا کی، جار مجرور ہے، وللآخرہ اسم ہے انا کا، اس کے اوپر چونکہ لام تاکید ہے یہ، اس لیے اسم کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرنا ضروری ہے. فائدۃ لا يجوز تقدیم معمول الخبر علی الاسم فلا تقول ان الاغراض النمامہ ممزق. کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے معمول کو اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، یعنی وہ اسم جس میں خبر عمل کر رہی ہوتی ہے، یعنی معمول خبر کو ان کے اسم کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے. فلا تقول، پس آپ نہیں کہہ سکتے ان الاغراض النمامہ ممزقون، بلکہ کہیں گے ان النمامہ ممزقون الاغراض. یہاں مثال جنہوں نے دی ہے اس میں الاغراض ممزقون کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، ممزقون خبر ہے، اغراض ممزقون کا مفعول ہے، اور النمام جو ہے وہ انا کا اسم ہے، ممزقون انا کی خبر ہے. تو لہذا الاغراض کو اسم کے اوپر مقدم نہیں کہہ سکتے الاغراض و النمام ممزقون، غلط ہے کہنا، بلکہ کہیں گے ان النمام ممزقون الاغراض. واجاز بعضهم تقدیمہ، بعض نحویوں نے اجازت دی ہے کہ خبر کے معمول کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. کب؟ اذا کان ظرفا او جارا و مجرورا، جب خبر ظرف یا جار و مجرور ہو. فقالو، پس وہ کہتے ہیں کہ انا بیکا زیدن واثقن، انا بیکا زیدن واثقن و انا عندکا زیدن مقی.
تو یہاں پر بیکا جو ہے بیکا کو مقدم کیا گیا ہے کس پر؟ زیدن پر. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ ان زیدن واسقن بیکا. خوب، زیدن انا کا اسم ہے، واسقن انا کی خبر ہے. بیکا متعلق ہے واسقن کا، یعنی معمول ہے واسقن کا. اس بیکا کو مقدم کیا گیا اسم میں انا پر. ان عندک زیدن مقیم، اصل میں کیا تھا؟ ان زیدن مقیم عندکا. عندکا معمول ہے مقیم کا، ظرف ہے، اس کو مقدم کیا گیا اسم پر علی الجواز، یعنی مقدم کرنا جائز ہے ایسی صورت میں. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.